عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے حیات اللہ انصاری کے لکھے افسانہ آخری کوشش کا تنقیدی جائزہ۔ حیات اللہ انصاری اردو افسانہ نگاری کی تاریخ میں ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ترقی پسند تحریک سے پہلے کیا، لیکن بعد میں ترقی پسند تحریک کی سرگرمیوں میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک سے عملی وابستگی کے نتیجے میں ان کے فکر و فن میں ایک نیا نکھار پیدا ہوا۔ وہ بنیادی طور پر گاندھیائی آدرشوادی تھے۔ پروفیسر وہاب اشرفی کے مطابق اقتباس شروع۔ حیات اللہ انصاری گاندھی وادی تھے۔ انہیں گاندھیائی فلسفے نے خاصا متاثر کر رکھا تھا۔ بحیثیت افسانہ نگار اور ناول نگار ان کی بڑی اہمیت ہے اور ترقی پسندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ حیات اللہ انصاری نے ادبی زندگی کے ساتھ ساتھ صحافتی میدان میں بھی کئی کارنامے انجام دیے ہیں۔ وہ پریم چند اور انگارے کے مصنفین سے ترغیب پا کر ترقی پسند تحریک میں شریک ہوئے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں سماج کے کچلے ہوئے طبقے کو اس کے صحیح سیاق میں حقیقی خد و خال کے ساتھ کامیابی سے پیش کیا۔ حیات اللہ انصاری اپنے افسانوں کے موضوعات کا انتخاب گرد و پیش کی زندگی سے کرتے ہیں۔ انوکھی مصیبت، بھرے بازار میں اور شکستہ کنگورے ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں اندھیرے کی تلاش، 2.5 سیر آٹا، پرواز، انوکھی مصیبت، شکر گزار آنکھیں اور آخری کوشش جیسے اہم افسانے بھی شامل ہیں۔ ان میں زندگی کے عام معاملات سے متعلق موضوعات کو پیش کیا گیا ہے۔ افسانہ آخری کوشش سے حیات اللہ انصاری کو کافی شہرت حاصل ہوئی اور ان کا شمار اردو کے صف اول کے افسانہ نگاروں میں ہونے لگا۔ افسانہ آخری کوشش نہ صرف حیات اللہ انصاری کا مشہور افسانہ ہے، بلکہ اس کا شمار اردو کے بہترین افسانوں میں کیا جاتا ہے۔ اس افسانے میں سماجی حقیقت نگاری اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے اور وہ مکروہ و تلخ حقیقتیں منظر عام پر آ جاتی ہیں جن کا آسانی سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ افسانہ آخری کوشش قاری کے لیے بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے اور قاری سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے لیے نہ تو گاؤں میں روزی روٹی ہے اور نہ شہروں میں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ، اور یہ محرومی و استحصال زدگی ان کو انسانیت کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے۔ افسانے کے مرکزی کردار گھسیٹے اور فقیرہ ایسی ہی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ننگے انسانیت بن کر اپنی ماں کو روزی روٹی اور گداگری کا ذریعہ بناتے ہیں، اور نتیجہ میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی انہی کے پیٹ کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ ماں جس کی قوت گویائی مسلسل فاقوں کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے، روٹی کی طلب میں مسلسل اپنی جھولی پھیلائے رکھتی ہے۔ یہ افسانہ پڑھتے وقت پریم چند کے افسانہ کفن کا خیال آتا ہے، جہاں مادھو اور گھیسو غربت و افلاس اور استحصال زدگی کی ایسی نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کی انسانیت ہی مر جاتی ہے اور اب ان کے لیے استحصال زدگی ہی حصول زر اور ذریعے استحصال بن گیا ہے۔ حیات اللہ انصاری نے بھی اس غربت و افلاس کو انسانیت سے اخراج اور استحصال زدگی کے اسباب و محرکات کا ذکر اپنے افسانے آخری کوشش میں
فنکارانہ انداز میں کیا ہے۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کی جو خوبی غیر معمولی طور پر قاری کو متاثر کرتی ہے وہ ان کے کہانی کہنے کا انداز ہے۔ وہ افسانہ لکھتے نہیں ہیں بلکہ بیان کرتے ہیں، جس کا انداز اگرچہ دھیما ہوتا ہے لیکن اس میں روانی اور دلچسپی کا عنصر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ قاری پوری طرح اس میں محو ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ جزیات کا استعمال بھی فنکارانہ انداز میں سلیقہ سے کرتے ہیں۔ وہ جزیات سے نہ صرف افسانہ کی اندرون فضا کو روشن کرنے کا کام لیتے ہیں بلکہ ان کے یہاں جزیات قصہ کے ارتقاء، پلاٹ کی تشکیل اور کردار کی تعمیر میں بھی معاون ہوتی ہے۔ ان کے یہاں طنز کا انداز بھی اگرچہ دھیما ہے لیکن اس میں ایسی تاثیر موجود ہے جو دلوں میں آہستہ آہستہ اتر جاتی ہے۔ یہی ان کے فن کا امتیازی پہلو ہے۔ حیات اللہ انصاری زبان و بیان کے لحاظ سے بھی ایک کامیاب افسانہ نگار ہیں۔ ان کی زبان نہایت سادہ اور دلکش ہوتی ہے۔ بڑی سی بڑی اور پیچیدہ سی پیچیدہ بات آسان زبان میں کہنے کا سلیقہ ان کو خوب آتا ہے۔ افسانہ آخری کوشش نہ صرف حیات اللہ انصاری کا بلکہ اردو کا ایک لازوال افسانہ ہے۔ اس افسانے کی اہم خوبی اس کی حقیقت نگاری ہے، جس کے نتیجے میں اس کے کردار لافانی بن جاتے ہیں۔ پریم چند کا افسانہ کفن اردو افسانے کی تاریخ میں نئے افسانے کا نقطۂ آغاز تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس افسانے سے متاثر ہو کر ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھا گیا حیات اللہ انصاری کا لکھا افسانہ آخری کوشش ایک کامیاب تخلیق ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی اس افسانے سے متعلق یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع۔ آخری کوشش اردو کے چند بہترین افسانوں میں سے ہے۔ اس میں گہرائی، معنویت اور انسان کے بنیادی مسائل کا عرفان ہے۔ حیات اللہ انصاری کہانی کے فن پر بڑی اچھی معلومات رکھتے ہیں اور اندھی تقلید سے انہوں نے ہمیشہ گریز کیا۔ ان کی باریک بینی اور نفسیاتی مشاہدے نے ان کے افسانے کو کبھی معیار سے گرنے نہیں دیا۔ اقتباس ختم۔ حیات اللہ انصاری کے تمام افسانے بلاگ حقیقت نگاری کے بہترین نمونے ہیں، جس کے فروغ کے لیے ترقی پسند تحریک کوشاں تھی۔ حیات اللہ انصاری نے ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے سماج کے مختلف طبقوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے اور ان کے مسائل کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا ہے۔ حیات اللہ انصاری اپنے دیگر ہم اثر افسانہ نگاروں کے مقابلے میں نہ صرف فکر کی گہرائی رکھتے ہیں بلکہ زندگی سے متعلق ان کا تصور بے حد واضح اور پختہ ہے، اور اسی مناسبت سے ان کی تخلیقات میں وسعت بھی ہے۔ افسانہ آخری کوشش کی کہانی کا مرکزی کردار گھسیٹے ہے، جو کلکتہ میں اپنے 25 سال گزارنے کے بعد اپنے گاؤں میں واپس آیا ہے۔ کلکتہ میں محنت مزدوری کے باوجود اسے ڈھنگ سے پیٹ بھرنے کو کھانا نہیں ملتا ہے۔ وہاں کی ستم ظریفیوں سے گھبرا کر گھسیٹے اپنے گاؤں واپس آتا ہے۔ 25 برس پہلے کی اس کی تمام یادیں پورے راستے اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں۔ گاؤں میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے بابا اب نہیں رہے۔ ایک بھائی فقیرہ ہے اور ماں۔ ایک بہن کسی نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی، دوسری کی شادی کر دی گئی۔ ایک بھائی جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ اب فقیرہ، ماں اور گھسیٹے، یہی 3 لوگ تھے۔ ماں تو بس زندگی کے نام پر زندہ تھی، نہ سنتی تھی نہ بولتی تھی۔ وہ صرف کھانے کے لیے منہ سے باپ 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 کی آوازیں نکالتی تھی اور اپنا ہاتھ بار بار نوالے کی طرح منہ تک لے جاتی تھی۔ کچھ دن
گھسیٹے وہاں یوں ہی گزارتا رہا، لیکن وہاں کی تنگ دستی اسے کلکتہ کے دنوں کی یاد دلانے لگی، جہاں کم از کم کچھ تو مل ہی جاتا تھا۔ پھر فقیرہ اور گھسیٹے کے درمیان تو میں بھی ہونے لگی۔ بات بٹوارے تک پہنچ گئی اور معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن گھسیٹے نے فقیرہ کو سمجھایا کہ ایسے کب تک رہے گا، کچھ کرنا چاہیے۔ کئی دن غور و فکر کے بعد گھسیٹے اور فقیرہ نے روپیہ کمانے کی جو ترکیب اپنائی، وہ اردو افسانے میں حقیقت نگاری کی ایک تلخ مثال ہے۔ یہ ترکیب گھسیٹے کے بیکار ذہن کی تھی، جس کے مطابق ایک دن دونوں بھائی ماں کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر شہر لے آتے ہیں۔ شہر کی جامع مسجد کے باہر، جہاں فقیروں کا پہلے ہی قبضہ ہے، دھونس اور زور زبردستی سے اپنا کشکول پھیلانے کے لیے جگہ بنائی۔ چنانچہ نماز کے بعد جب بڑھیا نے منہ تک اپنا ہاتھ مخصوص انداز سے باپ 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 کی آواز کے ساتھ لے جانا شروع کیا تو نمازیوں کے دل پسیج گئے اور روپیوں پیسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر وہی ہوا جیسا گھسیٹے نے منصوبہ تیار کیا تھا۔ ماں کے ذریعے بھیک مانگنے سے پیسے آنے لگے۔ ایسے میں گھسیٹے کے دماغ میں پھر بٹوارے کے عفریت نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی اسی بات پر لڑنے لگے۔ گھسیٹے بٹوارے میں ماں پر حق جتانے لگا، فقیرہ بھی اڑ گیا۔ ماں چونکہ کمائی کا ذریعہ بن چکی تھی، اس لیے دونوں ماں کے لیے ایک دوسرے سے بھڑ گئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ نہایت دردناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔ گھسیٹے کے ہاتھوں فقیرہ کا قتل ہوا۔ فقیرہ کی لاش سے نظریں ہٹا کر جب اس نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی مر چکی تھی۔ گھسیٹے جو اب تک معاشی نقطۂ نظر سے دیکھ اور سوچ رہا تھا، یہ سب ہونے پر اس کی آنکھوں پر پڑا نقاب سرک گیا، اور اب اسے بھائی اور ماں کی بے گور و کفن لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے زندگی بھر کمائی کے لیے خوب محنت کی تھی۔ زندگی کو سنوارنے کی آخری کوشش قتل و خون اور حسرت و یاس کی صورت اختیار کر گئی۔ کہانی کا انجام نہایت ہی فنکارانہ ہے۔ کوٹ: اس کے ایک طرف بھائی کی لاش تھی اور دوسری طرف ماں کی، دونوں کے پہلوؤں میں اس کی آخری کوشش کی بھی لاش تھی۔ جب تک ماں زندہ تھی بیک کا ٹھیکرا تھی، مگر مردہ ماں اس کے دل میں سچ مچ ماں بن گئی تھی۔ یہ وہی ماں تھی جو اس کے ہر دکھ پر بیتاب ہو جاتی تھی، اس کی ہر خوشی پر اپنی خوشی قربان کر دیتی تھی۔ فقیرہ بھی آخر بھائی ہی تھا، زندگی کا آخری سہارا۔ انکوٹ۔ افسانہ آخری کوشش میں ایک غریب انسان کے خواب اور آرزوئیں بھی ہیں، رشتوں کی قربت، بھوک اور پیاس کی شدت، اور اس کے نتیجے میں ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کا کرب بھی۔ اس کہانی میں گھسیٹے کے ذریعے معاشرے کا بدلتا منظرنامہ بھی سامنے آتا ہے۔ یہاں اس روایتی اغداری نظام کی نفی ملتی ہے جس کے تحت ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی تھی، اور جس کی خدمت اولاد کا فرض اولین قرار پایا، اور اولاد ماں کے چشم و چراغ قرار دیے جاتے تھے، اور اسی بنا پر ماں کی خدمت کرنا ہر مذہب، ہر نظام فکر، ہر اصول، ہر سماج، ہر معاشرے کا بنیادی فرض ٹھہرا ہے۔ بقول عظیم الشان صدیقی۔ کوٹ: آخری کوشش حیات اللہ انصاری کا اہم افسانہ ہے، جسے ان کے نمائندہ افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں سماجی حقیقت نگاری اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے اور وہ مکروہ اور تلخ حقیقتیں منظر عام پر آ جاتی ہیں،
جن کا آسانی سے تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ محرومی اور استحصال زدگی ان کو انسانیت کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے۔ وہ ماں جس کی خدمت، کفالت اور احترام بیٹوں پر فرض ہے، وہی بیٹے بوڑھی ضعیف ماں کو روزی روٹی اور بھیک کا ذریعہ بناتے ہیں، اور نتیجہ میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی انہی کے پیٹ کی آگ کا ایندھن بن جاتی ہے۔ انکوٹ۔ افسانہ آخری کوشش کے کردار افسانہ کفن کے مماثل ہیں۔ کفن کا موضوع غیر انسانی رویہ مانا جاتا ہے، لیکن آخری کوشش افسانے کا موضوع صرف غیر انسانی رویے تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ یہاں ماں کی ممتا پر کاری ضرب لگ جاتی ہے، نیز شفقت اور محبت کے پاک جذبات کی بھی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے۔ بدلتے انسانی اقدار کا جو خاکہ اس کہانی میں پیش کیا گیا ہے، اس سے یہ افسانہ غیر معمولی اور حد درجہ متاثر کن بن گیا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی افسانہ آخری کوشش سے متعلق یوں لکھتے ہیں، کوٹ: آخری کوشش اردو کے چند بہترین افسانوں میں سے ہے۔ اس میں گہرائی، معنویت اور انسان کے بنیادی مسائل کا عرفان ہے۔ حیات اللہ انصاری کہانی کے فن پر بڑی اچھی معلومات رکھتے ہیں، اور اندھی تقلید سے انہوں نے ہمیشہ گریز کیا۔ ان کی باریک بینی اور نفسیاتی مشاہدے نے ان کے افسانے کو کبھی معیار سے گرنے نہیں دیا۔ انکوٹ۔ افسانہ نگار نے جو سفر گھسیٹے سے کرایا وہ نیم دیہاتی اور نیم شہری ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ افسانے میں دو معاشروں کے سماجیاتی نظام کا مطالعہ الگ الگ تناظرات میں کیا جا سکتا ہے۔ گھسیٹے کے اس گاؤں کا حصی مطالعہ حیات اللہ انصاری نے بڑی باریک بینی سے کیا ہے، چنانچہ گھسیٹے کے اسٹیشن سے گھر پہنچنے تک انہوں نے ان تمام مناظر کی بازدید کرا دی ہے جو گھسیٹے کے لاشعور میں دلکش یادوں کی طرح محفوظ تھے۔ وہ گاؤں کے سادہ دل لوگوں کا موازنہ شہر کے لوگوں سے کرتا ہے تو نفرت کا ایک بھبکا جیسے اس کی زبان سے ابل پڑتا ہے۔ کوٹ: سب غرض کے بندے بے ایمان حرام زادے، ایک وہ سالہ تھا بھوندو اور دوسرا تھا بورا، اور وہ ڈائن بھنگوی جو خانچے کی ساری آمدنی کھا گئی۔ وہ ملوں کے مزدور بھائی ہیں، بھائی مگر مزدوری کا موقع آیا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ جہاں جاؤں کوئی دوسرا مزدور سفارش کے لیے موجود۔ انکوٹ۔ گھسیٹے جو شہر میں مزدوری کرتا تھا، 25 سال بعد آبائی گاؤں کے قریب پہنچ کر جذباتی طور پر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھولے بسرے لوگ ان سے متعلق معمولی سے معمولی واقعات ایک ایک کر کے ذہن کے بند دریچے کھلنے لگتے ہیں، لیکن ساتھ ہی گھسیٹے اندر ہی اندر ان لوگوں پر غصہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو اس کی مزدوری میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہاں دیہی سماج اور شہری سماج کا مختصر موازنہ ملتا ہے۔ افسانہ آخری کوشش کے بائن مطالعے سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں انسانیت کی تذلیل بھی ہے اور احساس کی زوال پذیری بھی۔ یہاں بھی افسانہ کفن کی طرح قاری کو بعض بے حد سفاک اور بے رحم مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں بھائیوں کی اپنی ماں کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا اور بھیک منگوانے کے لیے اسے سڑک کے کنارے بٹھا دینا ایک ایسی حقیقت ہے جسے کڑوی گولی کی طرح قبول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ خیال بھی بار بار ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ عمل شاید دیہاتی نظام اقدار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ حیات اللہ انصاری کی خوبی یہ ہے
کہ انہوں نے دیہات کے اقدار پر ضرب لگائے بغیر شہر کی مشینی زندگی کے خلاف شدید ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ شہر کس طرح گاؤں کو کھا جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ افسانہ آخری کوشش کا شمار اردو ادب کے چند لازوال افسانوں میں ہوتا ہے۔ اس کہانی میں گاؤں کی روح جس فنی چابک دستی سے پیش کی گئی ہے، اس نے حیات اللہ انصاری کو گاؤں کی عکاسی میں بھی ایک وقی مقام عطا کر دیا ہے۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے کما حقوق فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ خدا حافظ۔